اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل مون وظائف کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک نیا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کے کرنے سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام مشکلات، پریشانیاں، آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ آپ کو ہر مقصد میں کامیابیاں نصیب ہوں گی، اور جو آپ لمبے وظیفے کر کے تھک چکے ہیں، انشاءاللہ عز و جل میرے اس ایک وظیفے سے ہی آپ کی تمام بگڑے کام سنور جائیں گے اور آپ کے تمام مقاصد حل ہو جائیں گے۔ ناظرین، ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جو سورہ کوثر کا جو وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، اس کی شان نزول، اس کی کیا برکتیں اور فضیلتیں ہیں، وہ بھی ہم آج کی اسی ویڈیو میں بتائیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو آج کا وظیفہ بھی بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے میری ان ناظرین سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی ہمارا چینل جوائن کیا ہے، وہ اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ ناظرین، جو بھی آپ وظیفہ کرتے ہیں اسے غور سے سنا کریں، سمجھا کریں اور اس پر تب عمل کیا کریں، اور ہر وظیفہ کرنا وہ تب پورا ہوتا ہے جب آپ پنجگانہ نماز ادا کریں گے، درود پاک پڑھتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ دعا مانگیں گے۔ اپنی دعا مانگیں اور اس میں مایوسی نہ اختیار کریں، کیونکہ دعا میں کبھی دیر سویر ہو ہی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کی دعا قبول فرماتا ہے، لیکن اس میں کبھی دیر ہو جاتی ہے تو کبھی کسی کی جلدی دعا قبول ہو جاتی ہے، تو اس میں کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ کبھی بھی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، اسے یا تو قبول فوراً کر لیا جاتا ہے، یا پھر آپ کے لیے اسے آگے دارین میں آخرت کے لیے یعنی رکھ دیا جاتا ہے۔ تو مایوس نہ ہوا کریں، بلکہ اپنے رب ذوالجلال پر مکمل کامل یقین رکھ کر اس سے دعا مانگا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ ناظرین، سورہ کوثر کے فضائل کے اندر میں آپ کے سامنے شان نزول سب سے پہلے بیان کر دیتی ہوں کہ اس کا کیا شان نزول ہے، تو اس کے بعد ہم سورہ کوثر کا آپ کو وظیفہ بتائیں گے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اور اس کی بہت ہی زیادہ برکتیں اور فضیلتیں ہیں، جو آج کی ہی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کا شان نزول کیا ہے کہ ابن ابی حاتم نے صدی سے اور بہقی نے دلائل نبوت میں حضرت محمد بن علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جس شخص کی اولاد مذکور مر جائے، اس کو عرب ابتر کہا کرتے تھے، یعنی مقتول نسل۔ جس وقت نبی کریم علیہ السلام کے صاحبزادے قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا، تو کفار مکہ آپ کو ابتر کہہ کر طعنہ دینے لگے۔ ایسا کہنے والوں میں عاص بن وائل کا نام خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو کہتا تھا کہ ان کی بات چھوڑو، یہ کچھ فکر کرنے کی چیز نہیں، کیونکہ وہ ابتر یعنی مقتول نسل ہیں، نعوذ باللہ۔ جب ان کا انتقال ہو جائے گا، ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں رہے گا، نعوذ باللہ۔ اس پر سورہ کوثر نازل ہوئی۔ اور بعض روایات میں ہے کہ کعب بن اشرف یہودی ایک مرتبہ مکہ مکرمہ آیا تو قریش مکہ اس کے پاس گئے اور کہا کہ آپ اس نوجوان کو نہیں دیکھتے جو کہتا ہے کہ وہ ہم سب سے دین کے اعتبار سے بہتر ہے، حالانکہ ہم حجاج کی خدمت کرنے والے اور بیت اللہ کی حفاظت کرنے والے اور لوگوں کو پانی پلانے والے ہیں۔ کعب نے یہ سن کر کہا کہ تم لوگ اس سے بہتر ہو۔ اس پر یہ سورہ کوثر نازل ہوئی۔ ناظرین، سورہ کوثر کی بہت ہی زیادہ برکتیں اور فضیلتیں ہیں۔ اس کے شان نزول کے بارے میں آپ نے سنا۔ یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اس کے پڑھنے کی بہت ہی زیادہ برکتیں ہوتی ہیں جو آپ پر نازل ہوں گی۔ آپ نے یہ جو وظیفہ میں آپ کے سامنے ذکر کرنے لگی ہوں، اسے نوٹ کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس ایک ہی وظیفے کی برکت سے آپ کے اللہ سے مانگی ہر دعا قبول ہوگی۔
سب سے پہلے تو میں بیان کر دوں کہ اس عمل کی اجازت عام ہے، آپ نے یعنی کہ اس کی اجازت نہیں مانگنی، میں پہلے سے ہی آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس عمل کی اجازت عام ہے۔ وظیفہ آپ نے کچھ اس طریقے سے کرنا ہے، وہ بھی سن لیجئے کہ ناظرین آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے وہ سورہ کوثر کا خاص وظیفہ ہے، جو کہ آپ کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے ہے۔ اگر آپ کی شادی نہیں ہو رہی تو آپ وظیفہ اپنی شادی کے لیے کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس میں کامیابی ملے گی۔ اگر آپ بے روزگار ہیں اور آپ کو کوئی کام نہیں مل رہا تو آپ اس کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے دشمن ہیں جو آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں تو ان سے چھٹکارا پانے کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، آپ کا کوئی بھی مقصد ہو، آپ اس وظیفے کے ذریعے اپنا مقصد پورا کر سکتے ہیں۔ آپ نے صرف 3 دن اس وظیفے کو کرنا ہے اور انشاءاللہ 3 دن کے اندر اندر آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ وظیفہ آپ نے کچھ اس طرح کرنا ہے کہ اول و آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں اور درمیان میں آپ نے 129 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ عمل آپ نے جمعرات کے دن سے یعنی آج کے دن سے ہی اس کو شروع کرنا ہے اور ہفتے کے دن آپ نے اس کو ختم کرنا ہے۔ وظیفہ آپ فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد کریں۔ جس روٹین سے آپ پہلے دن کریں اسی روٹین سے تیسرے دن تک کریں، یعنی اگر آپ نے جمعرات کو وظیفہ فجر کی نماز کے بعد کیا ہے تو جمعہ اور ہفتے کے دن بھی فجر کی نماز کے بعد ہی کریں گے۔ انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی اللہ سے مانگی ہر دعا قبول ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ آپ نے کوئی بھی بیچ میں رد و بدل نہیں کرنی، جس طریقے سے آپ کو وظیفہ بتایا جاتا ہے آپ اسی طریقے سے ہی اس کو کریں گے۔ گزشتہ دور کی صحابہ اہل و بیت و اطہار رضوان اللہ اجمعین اولیاء کرام کی زندگی میں بہت زیادہ برکتیں تھی۔ جہاں اعمال صالح تھے تو وہاں اس وقت بھی وہ لوگ زیادہ سے زیادہ اعمال کیا کرتے تھے، تو آج کے دور میں ہمارے لیے قرآن مجید جیسی عظیم کتاب ہمارے پاس موجود ہے، جس کے اندر سے ہم آپ کو جو صورتیں بتاتے ہیں، جس طرح سے وظائف بتاتے ہیں، تو آپ نے اس کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام دعائیں، آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا یہ آج کا وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل مون وظائف کو دیکھتے رہیے۔ سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔